السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس، ناظم جلسہ، بانی اور مؤسس جامعہ فرقان مدرسہ عمر بن خطاب لتحفیظ القرآن، فضیلۃ الشیخ متعلم مدنی حفظہ اللہ، ان کے رفقا، ذمہ داران، سامعین عظام، علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جن دو باتوں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں ان دو باتوں کو رکھوں اور اپنی بات ختم کروں، میں اللہ رب العزت کے شکر اور احسان کے بعد کہ جس نے مجھے مجھ طالب علم کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ کشن گنج کے اس دور دراز علاقے میں یا اس کے جوار اور پڑوسی میں اتر دیناج پور فتح پور کے اس عظیم الشان ادارے کی زیارت اور اسے دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ خوبصورت سی تعلیمی بیداری کانفرنس کے حوالے سے جو یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اور شیخ متعلم مدنی حفظہ اللہ نے جسے خون دل جلا کر جس شمع کو آپ کی خدمت پہ رکھا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کامیابی پر کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں، اپنے اہداف میں، اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہیں اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اور اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان علمی قلعے کو اس علاقے ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے بھارت کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے اسے منار ہدایت بنائے، اور علم اور عمل اور گیان کے لیے ایک عظیم قلعہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بنائے، اور ساری ہندوستان کے لوگ اس سے مستفید ہوں، مرد ہوں یا عورت، سب فائدہ اٹھائیں. عزیزان محترم، بات بہت کچھ ہو چکی 10 بجے سے لے کر کے اور 10:15 بجے تک آپ ماشاءاللہ بڑے ہی صبر اور بڑے تحمل کے ساتھ مختلف علماء کرام اس کانفرنس کے حوالے سے آپ ان کو سنا، آپ نے ان کو دیکھا، اور در حقیقت کانفرنس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے کانفرنس کا معنی دیکھیں تو آپ کو اس ڈکشنری میں یہ ملے گا ملاقات کرنا. یہ ایک ملاقاتی مجلس بھی ہوتی ہے اور بڑی نفع بخش اور بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. آپ نے بڑے بڑے قائدین کو دیکھا، ماشاءاللہ آپ کے روبرو آئے، مختصر انداز میں سبوں نے اپنا اظہار خیال کیا،
تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، جمعے کے خطبے اللہ نے بہترین انداز میں ہم کو عطا فرمائے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو، لیکن جو دور دراز سے آتے ہیں لوگ، انہیں آپ روبرو بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے دیکھنے کا اس کانفرنس کے حوالے سے موقع ملتا ہے۔ آج 50 علماء آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے اس اسٹیج پر جنہیں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا، حالانکہ ان کو آپ نے کیسٹوں کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے آپ تک ان کی آوازیں یا ان کے شکلیں پہنچی ہوں گی، لیکن روبرو ہونے کا یہ پہلا موقع مل رہا ہے۔ یہ کانفرنس کا بہت عظیم مطلب ہوتا ہے، بہت سارے بچھڑے ہوئے بھائی ملتے ہیں، بہت ساری بہنیں ملتی ہیں، رشتہ دار، ناطے دار، سب کے لیے اس کے اندر الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس سے بھی ایک تعلیمی بیداری کا جو سور پھونکا جا رہا ہے، اس تعلیمی بیداری کے اندر بھی آپ حضرات ضرور بیدار ہوں گے اور جاگیں گے اور آنکھ کھولیں گے۔ اسی حوالے سے میں بھی 2-4 باتیں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو، اور بالخصوص ساری قوموں کی جو بات میں نہیں جانتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں صرف قوم مسلم کی بات کروں، مسلمانوں کی بات کروں۔ 2 چیزیں بہت لازم ہیں بھارت کی اس دھرتی پر جنہیں انہیں اپنانا پڑے گا اگر جینا ہے اور اگر یہاں رہنا ہے، تو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، جن کی طرف نشاندہی کرنا میں چاہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی پسماندگی ہو، اور وہ پسماندگی معاشی ہو، یعنی اکنامک ہو، مال و دولت سے متعلق ہو، کھیت و باڑی سے متعلق ہو، پیسے سے متعلق ہو، اسی کو معاشی پسماندگی، پستی، پچھڑاپن کہہ لیں آپ، کہا جاتا ہے، یا ان کی علمی پسماندگی ہو، تعلیمی کارکردگی میں وہ پیچھے ہوں، پچھڑے ہوں، جیسا کہ ابھی آپ نے مختلف لوگوں سے سنا، یا ان کی اخلاقی پسماندگی ہو، یا ان کی معاشرتی پسماندگی ہو، الغرض ان کی تجارتی پسماندگی ہو، ان کی سیاسی پسماندگی ہو، ان کی قائدانہ پسماندگی ہو، قیادت نہ ہونے کے برابر ہو، مختلف قسم کی پچھڑاپن جو ابھی آپ نے اسٹیج پر بہت سارے لوگوں کو سنا جو ہماری پسماندگی کے رونا رو رہے تھے اور اس کا ماتم ہو رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پسماندگی کا ذمہ دار ہے کون؟ اس پسماندگی کے ذمہ دار کون ہے؟ اور اس پسماندگی کا حل کیا ہے؟ اگر میں آغاز کروں، شروع کروں تو لمبا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہم اصل میں آواز کو تو چھیڑ چھاڑ مت کر بھائی، ہیلو، وہ بیٹھ کے انگلیاں نہ کیا کر، تو ہر جگہ میرے ساتھ یہی حادثہ ہوتا ہے، پتہ نہیں شیطان اس کے دماغ میں کیا ڈال دیتا ہے، وہ انگلی کر لیتا ہے اور آواز خراب ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ شیطان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے۔ دیکھیں تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ سوچنا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں بات کروں، آغاز کروں کس چیز سے، میں کروں تو کہاں سے کروں؟ آپ کی اخلاقی پسماندگی سے کروں یا اپنی اعمال اور معاملات کی پسماندگی سے آغاز کروں یا اپنے ایمان کی کمزوری اور پسماندگی اور بربادی سے اس کا آغاز کروں؟ اور حل کہاں سے آپ کو لاؤں؟ کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام سب جو پچھڑا پن ہمارے اندر آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے اسکالرز نے، علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے حلول بھی انہوں نے تھوڑے بہت وضاحت کے ساتھ یا تھوڑے بہت اپنے اپنے جو سمجھ میں آیا اس حساب سے انہوں نے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہماری سوچ کا جو محور ہونا چاہیے
مرکز ہونا چاہیے، ہماری فکر کا جو دائرہ ہونا چاہیے وہ لوگوں کے سوچ اور لوگوں کے دائرے اور لوگوں کے محور اور لوگوں کے جو میدان ہے اس سوچ سے بہت مختلف ہونے چاہیے۔ اس لیے کیوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ دوسروں کے معاملے سے بہت مختلف ہے۔ جسے اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ مومن کی یہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق سمجھے، لفظ آفاق کہتے ہیں اس زمین اور آسمان اور زمین کے بیچ کی تمام چیزیں، چاند اور ستارے اور سورج، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ ندی، یہ نالے، یہ جنگل اور یہ پہاڑ اور یہ زمینی ذخائر، یہ تمام سب چیزیں۔ کافر کی یہ پہچان، کافر کی، بولو ہاں، تو آخری ہیں ہم۔ جب تک بیٹھو گے میں کھڑا رہوں گا، اور اگر اٹھک بیٹھک شروع ہوئی تو میں کھڑا ہوں، میں بھی بیٹھ جاؤں۔ سکون سے بیٹھو، چند منٹ کی بات ہے۔ میں کوئی ایسا جادو کی چھڑی تو نہیں گھماؤں گا کہ آپ کے دماغ میں دل میں ڈال دوں، لیکن بہرحال انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دل کو دل سے جوڑیے، اور میں آپ کے دل سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ یہ ہے فرق نظریے کا، سوچ کا، اور یہ ہے تعلیم اسلام کی، یہ ہے اصل دین اسلام جو ہمیں ایک فکر دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، عقیدہ دیتا ہے کہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ دوسروں پر قیاس نہ کرو، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم ایسے بن جاؤ کہ تم میں لوگ غور کریں، تمہارے اوپر ریسرچ کریں، تحقیق کریں، دراسہ کریں، اسٹڈی کریں کہ یار یہ کون سے خمیر سے اور کون سی مٹی سے پیدا لوگ ہیں جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سیرت مبارکہ اٹھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو آغاز کا دیکھیے نا۔ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم تربیت میں پیچھے ہیں، ہم سیاست میں پیچھے ہیں، یہ ماتم ہے، اور اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے۔ ماتم نہ کرو، گریہ و ماتم نہ کرو، نوحہ نہ بیان کرو، حقائق جو ہیں وہ سمجھو۔ اسلام مسلمان صرف بھارت کے اندر ہی نہیں ہے، 57 ملکوں کے مالک ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ایک آواز دیں تو 57 ملکوں کی طرف سے آواز آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بولو ہے جی نہیں؟ اور کوئی نہ بولے تو ہمارا اللہ تو ہے نا۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل عقیدہ، یہ ہے اصل ایمان۔ ہم جھک کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ، پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے۔ جن شاخوں پہ پھل ہوتے ہیں وہی بیچارے جھکے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، آغاز کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ قوم جو پستی اور ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن شجاعت و بہادری اور امانت داری کی بے مثال تاریخیں وہ رقم کر رہی تھی، وہ قوم تحریر کر رہی تھی، لکھ رہی تھی۔ مکے کی سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں، اہل مکہ کی بات کر رہا ہوں، جو صرف کعبے کے محافظ نہیں تھے، کعبے کے خدمتگار بھی تھے، جو حج بھی کرتے تھے، جو منی میں بھی جاتے تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، جو خانہ کعبہ پر غلاب بھی چڑھاتے تھے، وہاں جھاڑو برتن بھی کرتے تھے، آب زمزم بھی حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات، وہ جری اور بہادر قوم تھی۔ نبی کائنات اس قوم کے اندر قبیلہ قریش میں پیدا ہوتے ہیں،
بڑے ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، قوم کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو چیزیں اس کو اپناتے ہیں، اچھائیوں کو اور برائیوں کو بھی باقاعدے واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کون سے سماج کے اندر خرابیاں اور برائیاں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ شراب عام تھی، گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی عربوں میں، زناکاری عام تھی، بلاತ್ಕಾری، بدکاری، عورت کو زنا کروانا ہوتا تھا گھر پہ جھنڈے لگا دیتی تھی۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر آج بہت سارے جھنڈوں کا رواج چل رہا ہے، جھنڈا لگانا یہ بدکار عورت کی علامت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ۔ جن گھروں پہ جھنڈے لگتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں لڑکی جوان ہے، بدکاری کروانا چاہتی تھی، یہ عرب کا مزاج تھا۔ آج تو بڑے فخر سے تم بھی لگاتے ہو، فلاں بھی لگاتے ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں، لگاؤ خیر۔ اس ماحول میں جہاں قتل کے لیے 40 سال تلواریں نیام میں نہیں جاتی تھیں، دادا کا بدلہ، پردادا کا بدلہ، لکڑ دادا کا بدلہ پوتا در پوتا دیا کرتا تھا۔ وہ پیاس تلوار کی لوگوں کے خون سے بجھتی تھی، جوئے، سٹے، شراب، وہ سب کچھ برائیاں ان کے اندر تھی۔ نبی کائنات اس ماحول میں نبی بنائے جاتے ہیں۔ نبی بنائے جاتے ہیں مطلب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ یہ منصب دیا جا رہا ہے اور کیسے اس کو سنوارنا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو جو بادہ کش تھے پرانے، وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لا ساقی۔ اصلاح اگر چاہیے، ترقی چاہیے، وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہتی ہے جو اپنے بزرگوں کی روایات سے جڑی رہتی ہے، جو اپنے ماضی کو پڑھتی ہے، ماضی کو دیکھتی ہے، اپنے ماضی کے تباہیوں سے اور ماضی کی بربادیوں اور ماضی کی ترقیوں سے نصیحت حاصل کرتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ماضی طرف پلٹنا پڑے گا، اور امام دارالہجرہ امام مالک کی وہ بات ہمیں اپنے دماغوں میں، اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی ڈالنا پڑے گی کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلحت به الاولى او اولها۔ یہ قوم، یہ امت اسی وقت سدھر سکتی ہے، انہی فارمولوں سے، انہی دوائیوں سے اور انہی علاجوں سے سدھر سکتی ہے جن دوائیوں اور جن علاجوں کے ذریعے سے ان سے پہلے لوگوں کی سدھار ہوئی، اصلاح ہوئی ہے، سدھرے ہیں، ترقی انہوں نے کیا ہے۔ یہ دیکھیں فارمولہ، دیکھیں یہ دیکھیں، میں فارمولے تک بڑی جلدی پہنچ گیا ہوں 15 منٹ کے اندر، لیکن میں ابھی وہ فارمولہ اس کا راز نہیں فاش کروں گا، میں اخیر میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم اپنی بربادیوں کے بارے میں سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی نے آغاز کیسے کیا، شروعات کیسے کی۔ سب سے پہلے غار حرا سے اتر کر ایک وحی لاتے ہیں، لفظ اقرا، پڑھو، ٹھیک ہے، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پڑھو تو کیا پڑھو؟ جغرافی پڑھو، سائنس پڑھو، اونٹ چلانے کا فن پڑھو، تجارت کرنے کے ہنر پڑھو، کیا پڑھو؟ سب سے پہلا جو حکم، اقرا، پڑھو، اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تمہیں پڑھنا کیا ہے۔ پورا جملہ، پوری آیت، اس میں وہ پورا جملہ نکھر کے آتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ ہے، پڑھو، اپنے اس پالنہار کے نام کے ساتھ نام کا ذکر کرو، پڑھو، یاد کرو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کا علم حاصل کرو کہ تمہارا سرشٹی کرتا، تمہارا پیدا کرتا، اس کائنات کا کریٹر